قال رب أنا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء۔ ترجمہ، عرض کی ہے میرے رب میرے ہاں لڑکا کیسے پیدا ہوگا حالانکہ مجھے بڑھاپا پہنچ چکا ہے اور میری بیوی بھی بانجھ ہے۔ اللہ نے فرمایا اللہ یوں ہی جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ انا یکون لی غلام، میرے ہاں لڑکا کیسے پیدا ہوگا۔ حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب بیٹے کی بشارت دی گئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تعجب کے طور پر عرض کیا اے میرے رب عز و جل، میرے ہاں لڑکا کیسے پیدا ہوگا حالانکہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بھی بانجھ ہے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا اللہ یوں ہی جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اس وقت حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 120 سال کی ہو چکی تھی اور آپ کی زوجہ کی عمر 98 سال تھی۔ سوال سے مقصود یہ تھا کہ بیٹا کس طرح عطا ہوگا، آیا میری جوانی واپس لوٹائی جائے گی اور زوجہ کا بانجھ ہونا دور کیا جائے گا یا ہم دونوں اپنے حال پر رہیں گے۔ فرمایا گیا کہ بڑھاپے میں فرزند عطا کرنا اس کی قدرت سے کچھ بعید نہیں، لہذا اس بڑھاپے کی حالت میں فرزند ملے گا۔ قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار۔ ترجمہ، عرض کی ہے میرے رب میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دے۔ اللہ نے فرمایا تیری نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک لوگوں سے صرف اشارے سے بات چیت کر سکو گے اور اپنے رب کو کثرت سے یاد کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو۔ قال رب اجعل لی آیہ، عرض کی اے میرے رب میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دے۔ حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے حمل ٹھہر جانے کی صورت میں علامت ظاہر ہونے کا عرض کیا تاکہ اس وقت اور زیادہ شکر و عبادت میں مصروف ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیری نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک لوگوں سے صرف اشارے سے بات چیت کر سکو گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ کو حمل ٹھہرا تو آدمیوں کے ساتھ گفتگو کرنے سے زبان مبارک 3 روز تک بند رہی اور تسبیح و ذکر پر آپ قادر رہے، اور یہ ایک عظیم معجزہ ہے کہ جس میں اعضاء صحیح و سالم ہوں اور زبان سے تسبیح و تقدیس کے کلمات ادا ہوتے رہیں مگر لوگوں کے ساتھ گفتگو نہ ہو سکے۔ اور یہ علامت اس لیے مقرر کی گئی کہ اس نعمت عظیمہ کے ادائے حق میں زبان ذکر و شکر کے سوا اور کسی بات میں مشغول نہ ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ صالح فرزند ملنے پر رب عز و جل کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ عقیقہ، صدقہ، خیرات، نوافل سب اسی نعمت کا شکریہ ہے، اور چونکہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین اور کائنات کی سب سے عظیم ترین نعمت ہیں، اس لیے اس نعمت کا شکریہ ہم میلاد کی صورت میں ہمیشہ ادا کرتے رہتے ہیں۔ وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو۔ اگرچہ ہر وقت تسبیح ہو تحلیل بہتر ہے، لیکن صبح و شام خصوصیت سے زیادہ بہتر ہے کہ اس وقت دن رات کے فرشتے جمع ہوتے ہیں۔ نیز آدمی کی صبح کی ابتدا اور انتہا اللہ تعالیٰ کے ذکر پر ہونی چاہیے۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ ترجمہ، اور یاد کرو جب فرشتوں نے کہا اے مریم بے شک اللہ نے تمہیں چن لیا ہے اور تمہیں خوب پاکیزہ کر دیا ہے اور تمہیں سارے جہان کی عورتوں پر منتخب کر لیا ہے۔ ان اللہ اصطفاک، بے شک اللہ نے تمہیں چن لیا ہے۔ اس آیت میں حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی شان کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت سے فضائل کے لیے منتخب فرما لیا، مثلا عورت ہونے کے باوجود بیت المقدس کی خدمت کے لیے انہیں نظر میں قبول فرما لیا، حالانکہ صرف مردوں کو ہی منتخب کیا جاتا تھا، لہٰذا یہ بات ان کے سوا کسی عورت کو میسر نہ ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے جنتی رزق بھیجا گیا، حضرت زکریا علیہ السلام کو ان کا کفیل بنایا گیا، نیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں یہ فضیلتیں فرشتوں کی زبان سے سنائی گئیں۔ مزید یہ کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ تعالیٰ نے گناہوں سے اور مردوں کے ان پر قدرت پانے سے پاکیزہ بنایا اور انہیں سارے جہان کی عورتوں پر فضیلت عطا فرمائی کہ بغیر باپ کے بیٹا دیا اور ملائکہ کا کلام سنوایا۔
یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین۔ ترجمہ: اے مریم اپنے رب کی فرما برداری کرو اور اس کی بارگاہ میں سجدہ کرو اور رکوع والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یا مریم اقنتی لربک، اے مریم اپنے رب کی فرما برداری کرو۔ قنوت کے معنی فرما برداری کرنا بھی ہوتا ہے اور ادب سے کھڑا ہونا بھی۔ جب فرشتوں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہا کو آیت میں مذکور حکم سنایا تو حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا نے اتنا طویل قیام کیا کہ آپ کے قدم مبارک پر ورم آ گیا اور پاؤں پھٹ کر خون جاری ہو گیا۔ ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون۔ ترجمہ: یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم خفیہ طور پر تمہیں بتاتے ہیں، اور تم ان کے پاس موجود نہ تھے جب وہ اپنی کلموں سے قرعہ ڈالتے تھے کہ ان میں سے کون مریم کی پرورش کرے گا، اور تم ان کے پاس نہ تھے جب وہ جھگڑ رہے تھے۔ ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں ہیں۔ اس آیت میں فرمایا گیا کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ غیب کی خبروں میں سے ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو غیب کے علوم عطا فرمائے ہیں۔ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات جو قرآن و حدیث میں آئے سب غیب کی خبریں ہیں۔ اذ یلقون اقلامہم، جب وہ اپنی کلموں سے قرعہ ڈال رہے تھے۔ چونکہ بہت سے لوگ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی پرورش کے امیدوار تھے، اس لیے آپس میں بحث و مباحثے کے بعد انہوں نے قرآن دازی پر فیصلہ چھوڑ دیا۔ چنانچہ جن کلموں سے تورات لکھا کرتے تھے ان کے ذریعے قرآن دازی کی، اور طے یہ پایا کہ ہر کوئی اپنا قلم پانی میں رکھے، جس کا قلم پانی کے بہاؤ کی الٹی طرف بہنا شروع کر دے وہ کفالت کا حقدار ہوگا۔ سب نے اپنی اپنی قلم پانی میں ڈالی تو حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کا قلم الٹی طرف بہنا شروع ہو گیا۔ اس طرح حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی کفالت میں آ گئیں۔ قرآن دازی کے ذریعے فیصلہ کرنا، اس سے معلوم ہوا کہ عام معاملات میں قرآن دازی سے بھی فیصلہ کیا جا سکتا ہے، جیسے تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سفر میں ساتھ لے جانے کے لیے ازواج مطہرات کے درمیان قرآن دازی فرمایا کرتے تھے۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمہ يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين۔ ترجمہ: اور یاد کرو جب فرشتوں نے مریم سے کہا اے مریم، اللہ تجھے اپنی طرف سے ایک خاص کلمے کی بشارت دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا، وہ دنیا اور آخرت میں بڑی عزت والا ہوگا اور اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوگا۔ ان اللہ یبشرکی، بے شک اللہ تجھے بشارت دیتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کلمۃ اللہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم شریف کی پیدائش کلمہ کن سے ہوئی، باپ اور ماں کے نطفے سے نہ ہوئی۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون۔ ترجمہ: بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے، اسے مٹی سے پیدا کیا پھر اسے فرمایا ہو جا تو وہ ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرمایا کہ وہ اللہ عز و جل کا کلمہ ہے، نام مبارک عیسیٰ ہے، لقب مسیح ہے، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مس کر کے یعنی چھو کر شفا دیتے تھے۔ دنیا و آخرت میں عزت و وجاہت والے ہیں اور رب کریم عز و جل کے مقرب بندے ہیں۔ اس آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت باپ کی بجائے ماں کی طرف کی گئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بغیر باپ کے صرف ماں سے پیدا ہوئے ہیں، کیونکہ اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی باپ ہوتا تو یہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت ماں کی طرف نہ ہوتی بلکہ باپ کی طرف ہوتی، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ۔ ترجمہ: لوگوں کو ان کے باپوں کی نسبت سے پکارو، یہ اللہ کے نزدیک انصاف کے زیادہ قریب ہے۔